میں ہوں نوید ستی اور بات کریں گے جناب اس وقت جو الیکشن کمیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلے کے نشان کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہوئی، نظریاتی کی بات ہوئی اور کہا گیا کہ اب تو آج تو بہت مشکلات رہیں، کیونکہ ابھی بھی مختلف خبریں آ رہی ہیں جناب کے کاغذات جو جمع کرانے گئے تھے یعنی پارٹی ٹکٹ کے اوپر وہاں سے اٹھائے گئے ہیں، وہ راجہ بشارت ہو یا NA 51 میجر الطاصب ہو، ان کے وکلاء کو روکنے کی ویڈیو بھی سامنے آئی، وہ راجن پور سے ہو یا وہ جمشید دستی کا حلقہ ہو، وہاں پر بھی یہ شکایت آ رہی ہیں، پشاور میں بھی یہ شکایت آ رہی ہیں، تو یہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ عدالتوں میں یا اب سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا، یعنی اس میں لائیو چل رہا تھا تو اس وقت ہی بیرسٹر گوہر نے بتایا جی میرے گھر میں ویگو ڈالے آئے اور وہ میرے بھتیجے کو بھی زد و کوب کیا، تشدد کا نشانہ بنایا، پھر اور بھی خبریں آئیں، لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں کوئی ایس ایچ او لگاؤں، تو جب یعنی چیف جسٹس ملک کا اس کے سامنے لائیو یہ چیزیں چل رہی ہیں اور وہ یہ کہے کہ میں ایسا چپ نہیں لگا، میں نے جس کو کہنا ہے کہہ دے رہے ہیں، اور پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں معاملہ چلا جاتا ہے دوسری سی ہائی کورٹ میں، تو وہاں پر بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں. بات کریں گے اس وقت کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے آلموسٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے امیدوار میدان میں اتار دیے ہیں. تو اس وقت سب سے گمبھیر صورتحال ہے وہ ہے NA 51 جو کہ مری کم ڈسٹرکٹ یعنی راولپنڈی ہے، اور اس میں مسلم لیگ نون کے ہیوی ویٹ جس میں آپ کہیں گے شاہد حقان عباسی وہ کیا چاہتے ہیں، پھر اسی طرح جو سابق سینئر وزیر تھے اشفاق سرور صاحب ان کے بھائی ہیں عتیق سرور، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر دی، پارٹی عہدہ بھی چھوڑ دیا اور انہوں نے سرپرائز دینے کی بات کی ہے، لیٹ سی کیا ہوتا ہے. اور PTI کا ٹکٹ آپ نے دیکھا کہ میجر الطاصب ستی صاحب جو ہیں ان کو ملا NA 51 کا، اور اسامہ سرور صاحب جناب وہ 51 کا مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ان کے پاس ہے. میں 51 کی پہلے بات کرتا ہوں، پھر PP 6 اور 7 کی بات کر لیتے ہیں. اس وقت یعنی PTI کی ٹکٹ آپ کو پتا ہے کہ وہ میجر الطاصب کے ساتھ ہے، لیکن اب صداقت عباسی یہ مبینہ طور پر الزام آ رہا ہے کہ صداقت عباسی اور میجر الطاصب ایک ہی پیج پہ ہیں، اور یہ بقول ایک ایسی ڈیل ہے کہ میجر الطاصب صاحب NA 51 میں لڑیں گے اور جب میں واپس چاہوں گا تو واپس مجھے ہی ملے گا. اور سہیل عرفان کے لیے باری کوشش ہو رہی تھی لیکن ٹکٹ جو ہے نا کوئی اور لے گیا. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسی طرح سردار سلیم اور مرتضیٰ ستی کی سیاست یہاں پر PTI سے ختم ہو چکی ہے. یعنی سردار سلیم کی بڑی کوشش تھی کہ وہ ٹکٹ ان کو ملے، لیکن نہیں ملا، ابھی تک کوئی انہوں نے وہ نہیں کیا. لیکن مرتضیٰ ستی جو ہیں وہ ان کی سیاست بھی اور سردار سلیم کی سیاست بھی، یعنی 2018 میں جو تحریک انصاف میں آئے، انہوں نے تحریک انصاف کو نہ چاہتے ہوئے بھی سپورٹ کیا یا نہیں کیا جو بھی ہے، اب دو طرح کی رائے ہے، لیکن سپورٹ کیا ہے تو پھر اسی لیے جیتی، ادروائز تو مشکل تھا. لیکن اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا ہے. PP 7 میں بھی جو ٹکٹ دیا گیا، ٹکٹ ہارنے کے بعد بھی وہاں پر نعرے لگے صداقت عباسی کے خلاف، اب ٹکٹ بھی انہی کے پاس چلا گیا. اینی ہو یہاں پر ہیں جناب میجر ریٹائرڈ الطاصب ستی صاحب. کیا سوال یہ اٹھتا ہے، کیا جو مرتضیٰ ستی صاحب ہیں یا سردار سلیم صاحب ہیں یہ آسانی سے میجر ریٹائرڈ الطاصب ستی صاحب کو NA 51 میں دیکھنا چاہیں گے کہ وہ سیٹ نکالیں؟ مسلم لیگ نون کی بات کریں تو راجہ اسامہ سرور صاحب ہیں مسلم لیگ نون سے. اب کیا شاہد حقان عباسی، حافظ عثمان، عتیق سرور یہ تو صرف مری سے ہو گئے، کیا وہ چاہیں گے کہ عتیق سرور چاہیں گے کہ ان کا بھتیجا نیشنل اسمبلی کا ممبر بنے، بعد میں وزیر بھی بن جائے؟ کیا شاہد حقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہیں، جو اس حلقے سے ہارے ہیں، جس میں نون لیگ نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، آپ نے دیکھا ہوگا جو سلمان شہباز نے ویڈیو جاری کی تھی اس میں کہا تھا کہ شاہد حقان عباسی صاحب سوچ سمجھ کے ذرا گفتگو کیجئے، آپ اپنے حلقے سے ہار گئے تھے، پھر آپ اسلام آباد سے بھی ہار گئے تھے، ہم نے آپ کو لاہور سے جتوا کر اسمبلی میں بھیجا تھا، تو اس اسمبلی میں آپ نے 5 سال گزارے ہیں اور ہمارے خلاف ہی آپ گفتگو کر رہے ہیں. تو کیا شاہد حقان عباسی صاحب اپنی سیاست ختم ان کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیا وہ آسانی سے اسامہ سرور کو جیتا ہوا دیکھیں گے؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے اور اس سوال کے اوپر ہم بات کریں گے. لیکن فی الحال میں آپ کو بتا دوں یعنی بہت لمبا ہو جائے گا. میجر ریٹائرڈ الطاصب ستی صاحب NA PTI کا ٹکٹ، راجہ عثمان سرور PTI کا ٹکٹ NA 51، جاوید اختر عباسی صاحب ہیں TLP کا ٹکٹ ان کے پاس ہے، سفیان عباسی صاحب کے پاس NA کا بھی ہے PP کا بھی ہے، لیکن ذرائع بتا رہے ہیں وہ PP پہ لڑیں گے، NA پہ ان کی گنجائش نہیں بنتی. اور PP سوری شوکت بھٹی صاحب ہیں کلر سیدہ سے، کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی NA پہ آزاد آئیں گے.
مرزا ستی صاحب کہا جا رہا ہے کہ یہ الگ سے پینل بنائیں گے، یہ بھی آزاد آئیں گے۔ مہرین انور راجہ پیپلز پارٹی سے آئی ہیں، یہاں پر آصف شفیق ستی صاحب کے کچھ لوگوں نے وہ بھی کیا، لیکن پارٹی نے مہرین انور راجہ کو ٹکٹ دیا، اور مہرین انور راجہ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ آپ کو پتا ہے وہ چلی جاتی ہیں واپس آتی ہیں۔ تو یوں پہلی دفعہ 24,000 ووٹ لیا تھا۔ ابھی ہمارے جو ذرائع ہیں یا جو ہماری جو ٹیم ہے آبزرور ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 12-15 ہزار سے اوپر وہ معاملہ جائے گا ہی نہیں اس وقت۔ سردار محسن عباسی ہیں جناب، انہوں نے بھی، ان کے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آزاد آئیں گے۔ تو یوں آپ صرف یہ دیکھیں کہ این اے کے اوپر یہ لوگ ہیں۔ اگر مرتضیٰ ستی، شوکت بٹی، سردار محسن یہ الگ الگ آتے ہیں، جاوید اختر ٹی ایل پی سے اور باقی بھی آتے ہیں، تو کتنا ووٹ بینک ڈیوائیڈ ہوگا؟ تو کیا اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی یا مسلم یونین کی اس کو فائدہ ہوگا؟ اس پہ ہم بات کریں گے، الگ سے تجزیہ دیں گے، لیکن میں آپ کو ٹکٹ پہلے دے دوں۔ پی پی 6 میں بڑی کوشش تھی، سردار سلیم ٹکٹ نہیں لے سکے، ان کو آؤٹ کر دیا گیا، ادھر سے مرتضیٰ ستی کو آؤٹ کر دیا گیا۔ اور یہ الزام ضرور ہے کہ صداقت عباسی اپنے ہی گروپ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ سردار سلیم اور مرتضیٰ ستی کو بالکل بھی پی ٹی آئی کو ٹکٹ لے دینے، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اب لیٹس سی اس میں کس حد تک صداقت ہے۔ سہیل عرفان عباسی بھی بڑے کوشش کرتے رہے، ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا۔ اب ٹکٹ مل گیا ہے زین ضیاء صاحب جناب ٹکٹ لے گئے ہیں، اور یہ ہے ان کا تعلق ہے پوٹھا شریف سے، اور پوٹھا شریف سے ہی تعلق ہے جماعت اسلامی کے سفیان عباسی کا۔ اب سفیان عباسی صاحب پوٹھا شریف سے یہ ووٹ سارا کیا ان کو لینے دیں گے، یا معاملات یہاں پر بھی کیا نظر آئیں گے؟ بلال جمین ستی صاحب کوٹا سے ان کا تعلق ہے، پی پی 6 کا ان کے پاس ٹکٹ ہے، اور مری اور کوٹلی ستیاں، اور یہاں پر ان پر بھرپور تنقید کی ہے۔ عتیق سرور صاحب نے ویڈیو ایک جاری کی ہے، اور اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ پی پی 6 اور پی پی 7 یعنی پی پی 6 مری اور کوٹلی ستیاں میں کوئی ایسا نہیں ہے، انہوں نے کچھ نام بھی لیے کوٹلی ستیاں سے کہ ان کو ٹکٹ مل جانا چاہیے تھا۔ اسی طرح پی پی 6 میں سفیان عباسی جماعت اسلامی سے، ٹی ایل پی سے ہے ممتاز علی ستی، یہ ان کو ٹکٹ اس دفعہ ملا ہے، اور یہ لوور بیلٹ ہے، یہاں پر اچھا خاصا ووٹ بینک یہ بھی اٹھائیں گے یہاں سے۔ پھر پیپلز پارٹی کے جہاں پر ہے نذیر عباسی، آپ کو پتہ ہی ہے، پی پی جو 6 ہے وہاں پر۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں پی پی 7 پہ پی ٹی آئی نے کرنل شبیر اور طارق مرزا کے لیے کوشش جاری تھی، یہ کیونکہ صداقت عباسی اور میجر گروپ کہا جاتا ہے، اور کرنل شبیر جو ہے وہ دوسرا گروپ ہے، اور جب یہ ہارے تھے کچھ ووٹوں سے تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر صداقت عباسی کے خلاف ایک محاذ کھلا تھا، اور ویڈیوز ابھی تک موجود ہے۔ لیٹس سی یہاں پر کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ پی ایم ایل این کے راجہ صغیر، یہاں پر راجہ صغیر کو ٹکٹ دے کے ایک تو راجہ ظفر الحق جو کہ پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ان کے صاحبزادے ہیں راجہ محمد علی، ان کو سرپرائز دے دیا گیا۔ لاسٹ ٹائم وہ لڑے تھے الیکشن، لڑنے کے باوجود یہ راجہ محمد علی دوسرے نمبر پہ تھے، مرتضیٰ ستی تیسرے نمبر پہ تھے، اور پہلے نمبر پہ راجہ صغیر تھے۔ ابھی راجہ محمد علی نہیں لڑیں گے الیکشن، تو اس کا سپورٹ کہا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو کریں گے، ابھی تک ذرائع یہ بتا رہے ہیں، یا کوئی اور آزاد بھی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ تو یہاں پر آگے چلتے ہیں جناب۔ پی پی یہاں پر چودھری ظہیر سلطان ہیں کلر سائیدہ سے، پیپلز پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا ہے۔ ٹی ایل پی کے ہیں جناب کرنل ریٹائرڈ وسیم جنجوعہ صاحب ہیں، اور یہ انہوں نے ان کو ٹکٹ دیا ہے، اور ذرا اب کہا جا رہا ہے کہ راجہ ندیم جو ہے وہ بھی آزاد آئیں گے کلر سے، اور یہ ٹیم جو بتائی جا رہی تھی کہ شاہد اکرم عباسی صاحب شاید بڑی خفیہ ملاقاتیں کہتے ہیں کل بھی ہوئیں آج بھی ہوئیں، تو لیٹس سی اس میں کیا چیزیں نظر آئیں گی۔ لیکن ایک چیز جو نظر آ رہی ہے کہ مری سے میکسیمم جو ہے جو لوگ آئیں گے، تو ڈیفینیٹلی اس کا نقصان دونوں جماعتوں کو ہوگا۔ اب مرتضیٰ میجر لطاف ستی صاحب کے اوپر یہ ایک ہے کہ وہ تحریک انصاف کی جو اس کو آرگنائز پراپر طریقے